کرمو ایک قوال پارٹی میں برسوں تک تالی بجا بجا کر تال دیتا رہا، پھر آواز لگانا بھی سیکھ گیا، پیچھے سے آگے آ گیا اور بڑے قوال کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے لگا۔ تب بڑے قوال کو تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ اس سے بھی آگے نہ نکل جائے، چنانچہ اس نے کرمو کو چلتا کر دیا۔ کرمو کی آواز تو واجبی سی تھی، مگر اس نے قوالی کے گر سیکھ لیے تھے اور ہارمونیم کی آواز میں اپنی آواز چھپا لینے کی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی قوالی پارٹی بنا لی اور عرسوں، میلوں اور شادی بیاہ کے جمگھٹوں میں گاتا رہا اور اپنے تینوں بچوں کو پڑھاتا رہا۔ دراصل بڑے قوال کے ساتھ اسے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی تو وہ اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ڈھول شہنائی بجاتے یا قوالوں کے پیچھے بیٹھے تالیاں پیٹتے پھریں گے اور اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ان کی باچھیں ہمیشہ ڈھیلی رہیں گی۔ جب اس نے تینوں بچوں کو گاؤں کے اسکول میں داخل کرایا تھا تو سارا گاؤں جیسے سناٹے میں آ گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضرت آدم کے آسمان سے زمین پر اترنے سے لے کر اب تک کے زمانے کا یہ پہلا میراثی ہے جسے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی سوچی ہے۔ چودھری نے اسے دارے پر بلایا اور ڈانٹا، شرم کرو کرمو، میراثی ہو کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو؟ کیا شادیوں میں ان سے لوگ ڈھول شہنائی کی بجائے کتابیں سنیں گے؟ کیوں بگاڑتے ہو انہیں؟ کیوں نام مارتے ہو اپنے نسلی پیشے کا؟ کرمو یہ سب سنتا رہا اور چپ کا رہا، البتہ مسکراتا رہا۔ چودھری کی اس ڈانٹ پر کہ اب کچھ بکو بھی، اس نے کچھ کہا تو بس اتنا کہ اقبال قائم، عمر بھر دال ساگ کھانے والے کا بھی ایک آدھ بار مرغ بٹیر کا سالن چکھنے کو جی چاہتا ہی ہے۔ اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کرمو نے قوالی کے نام پر چیخیں اور بڑکیں مار مار کر پیسہ جمع کیا اور بچوں کو یوں پڑھایا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے تو میراثی کی اولاد لگتے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ نہ جانے کیا پٹی پڑھ کر آتے تھے کہ میراثی کے بیٹے ہونے سے شرماتے بھی نہیں تھے۔ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کرمو میراثی کے بیٹے ہیں، مگر چودھری کی طرح ہماری پیڑھی بھی تو حضرت آدم ہی سے ملتی ہے۔ پھر یہ لڑکے ادھر لاہور، کالا شاہ کاکو اور فیصل آباد کی طرف ملوں میں ملازم ہو گئے اور باپ کو ہر مہینے اتنا بہت سا روپیہ بھیجنے لگے کہ کرمو اپنی قوال پارٹی توڑ کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا اور خیرات دینے لگا، اور پھر ایک سال اس نے زکوٰۃ تک نکالی۔ چودھری نے یہ سنا تو اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ حرام کی اولاد، اس نے کہا، اتھلا کمینہ کہیں کا، دیکھ لینا لوگوں، سال تو سال میں خود زکوٰۃ مانگنے نکل کھڑا ہوگا۔ اگر اس وقت تک قیامت نہ آ گئی تو ایک میراثی جب زکوٰۃ دینے لگے تو سمجھو سورج سوا نیزے پر اترنے کو ہے۔ اور چودھری پھر یوں ہنسنے لگا جیسے رونے لگا ہے۔ کسی نے کرمو کو چودھری کی یہ بات بتائی۔ وہ بولا، چودھری کیوں خفا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے تو زکوٰۃ نہیں بھجوائی، اسے بھی دیتا مگر ابھی زکوٰۃ لینے کا حق نہیں بنتا اس کا، آہستہ آہستہ حقدار ہو جائے گا، زمانہ بدل رہا ہے۔ جن لوگوں نے کرمو کو چودھری کی بات بتائی تھی انہوں نے چودھری کو کرمو کی بات بھی بتانا ضروری سمجھا۔ اس وقت چودھری شربت پی رہا تھا۔ یہ بات سنی تو اسے اچھو ہو گیا اور شربت اس کی ناک سے بہنے لگا۔ پھر ایک روز کرمو گلی میں بیٹھا لوگوں سے گپ ہانک رہا تھا، باتوں باتوں میں کہنے لگا، میں میراثی ہوں پر 3 بابو لوگوں کا باپ بھی ہوں، اس لیے جی چاہتا ہے یہاں گلی میں بیٹھنے کی بجائے ایک پکی بیٹھک بنوا لوں، اس میں پلنگ اور مونڈے بچھا دوں اور تم سب کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہاں کی اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کروں۔ بیٹھنے کے لیے چودھری کا دارا تو ہے، مگر میں وہاں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سر کے بل کھڑا ہوں۔ یہ بات کر کے وہ اپنے گھر گیا، حقہ تازہ کیا، چلم پر آگ سجائی اور کش لگانے کے لیے چارپائی پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چودھری کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ اس نے دار پر قدم رکھا ہی تھا کہ 3-4 ہنڈوں نے اسے دبوچ کر گرا دیا اور چودھری کا پلا ہوا منشی اس کی پیٹھ پر جوتے برسانے لگا۔ ساتھ ساتھ چودھری اسے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا، بیٹھک بنائے گا کمینہ، دارا لگائے گا میری طرح، 4 پیسے کے آگے کہ اپنی اوقات ہی بھول گیا رذیل، لگاؤ اور لگاؤ۔
کرمو کو اتنے جوتے لگے کہ کسی اور کو لگتے تو وہ گنتی بھول جاتا، مگر کرمو گنتا رہا۔ میں تو گنتا رہا، اس نے اپنے ملنے والوں کو بتایا، میں تو گنتا رہا تاکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جوتوں کا حساب چکانے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ 62 لگے تھے، 62 پورے کروں گا خدا کے حضور انشاءاللہ۔ ایک کے 70 نہ صحیح، چودھری کے لیے تو میرا ایک ہی جوتا بہت ہے سارے جہان کی مخلوق کے سامنے۔ انہی دنوں ووٹ درج ہو رہے تھے۔ ووٹ درج کرنے والے اس کے گاؤں میں بھی آئے اور کرمو کا ووٹ بھی درج کرنے لگے۔ تب ان میں سے ایک بولا، بھائی تم اپنا نام کرما بتاتے ہو، مگر کرما کیا نام ہوا؟ کرم الہی ہوگا یا کرم علی یا کرم دین؟ کرما تو کوئی نام نہیں ہوتا، یہ تمہارے اصلی نام کا بگاڑ معلوم ہوتا ہے۔ کرمو بولا، میں میراثی ہوں جی، اور میراثیوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے نام کا بگاڑ تو کرمو ہے، جیسے میرے باپ کو لوگ گامو کہتے تھے، پر اس کا اصلی نام گاما تھا۔ زچ ہو کر انہوں نے فہرست میں کرما ولد گاما ذات میراثی پیشہ گداگری کے الفاظ لکھے تو کرمو بگڑ گیا۔ نہیں صاحب جی، میں گداگر نہیں ہوں، گدا کا ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام ہے۔ میں تو عمر بھر اپنی محنت کی کمائی کھاتا رہا، میرے بچے پڑھ لکھ گئے تو یہ بھی میری محنت کی کمائی ہے۔ اب وہ محنت کرتے ہیں اور میری محنت کا بدلہ چکاتے ہیں۔ میں تو اب زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، پھر میں گداگر کیسے ہو گیا؟ گداگری اتنی سستی ہے تو چوہدری کو گداگر لکھو کہ کسان محنت کرتا ہے اور چوہدری کھاتا ہے۔ چوہدری کو خبر ملی کہ کرمو نے ووٹ درج کرنے والوں کے سامنے اسے گداگر کہا ہے، اسے فوراً دارے پر بلایا گیا اور سب گاؤں والوں کے سامنے چوہدری نے اپنے منشی سے اسے جوتے لگوائے۔ جوتے لگ رہے تھے جب کرمو اچانک اٹھ بیٹھا اور منشی کی کلائی جکڑ کر بولا، بس 62 پورے ہو گئے، میرا کوٹا مجھے مل گیا۔ زیادہ لگاؤ گے تو قیامت کے دن چوہدری جی کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ مجھے تکلیف ہوگی؟ چوہدری یوں حیران رہ گیا جیسے اس کے سر پر سورج گر پڑا ہے۔ مجھے کیسے تکلیف ہوگی کمینے؟ کرمو کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ بولا، چلیے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کا حساب پورا کرنے والے فرشتے کو تکلیف ہوگی۔ میرا حساب؟ چوہدری نے اس طرح پہلو بدلا جیسے پلنگ پر ہی کھڑا ہو جائے گا۔ کیا بکتے ہو؟ میرا حساب کیسا؟ جی یہی غریبوں کو جوتے لگوانے کا حساب، ایک کے 70۔ کرمو مزید جوتوں کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور زمین پر سے اپنی پگڑی اٹھا کر اسے جھاڑ رہا تھا۔ اب آپ خود حساب لگا لیجئے۔ اقبال قائم کہ 62 یہ جوتے اور 62 وہ پچھلے، کل ہوئے خدا آپ کا بھلا کرے 124۔ قیامت کے دن اگر ایک کے 70 لگیں تو 124 کے کتنے لگیں گے؟ منشی جی حساب لگا کر بتا دو چوہدری جی کو۔ چوہدری نے غصے میں اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جب دیکھا کہ دارے پر موجود بیشتر لوگ کرمو کی بات پر دانت نکالے کھڑے ہیں تو ہاتھ واپس لانے کی بجائے اس نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور اسے اپنی پوروں میں یوں مسلا کہ وہ صفوف بن کر رہ گیا۔ گالیاں اس کے ہونٹوں پر کپ کپاتی رہ گئیں۔ اس وقت پرندے واپس آشیانوں کو جا رہے تھے، شام قریب تھی۔ چوہدری اس واقعے کے بعد کرمو سے بہت سنبھل کر بات کرنے لگا۔ کرمو میراثی تو تھا مگر کھاتا پیتا میراثی تھا، اور کھاتے پیتے لوگوں سے بات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے امریکہ روس سے اور روس امریکہ سے بات کرتا ہے۔ تاہم جب چوہدری کے دارے پر سے فالتو لوگ اٹھ جاتے اور صرف اس کے قریبی لوگ باقی رہ جاتے تو وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتا۔ اب یہ کمینہ کڑوی گولی کو تھوک دیتا ہے، اب میں اسے شکر چڑی گولیاں کھلاؤں گا۔ پھر وہ حالات کے طویل تجزیے میں مصروف ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں شراب کا نشہ برا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نودولتیوں کے لیے روپے کا نشہ اس سے بھی برا ہے۔ کرمو کو دیکھو، کہاں تو جب بھی مجھے یہ میراثی زیادہ ملتا تھا اقبال قائم کی رٹ لگاتا ہوا رکوع میں چلا جاتا تھا، اور کہاں یہ دن کے کل کہنے لگا میں ادھر لاہور فیصل آباد کی طرف جا رہا ہوں، کوئی چیز چاہیے تو لیتا ہوں، کوئی چھڑی وڑی، کوئی جوتا ووتا، یہ سب روپے کا نشہ ہے۔ پھر چوہدری نے گردن کو کھینچنے کی حد تک کھینچ کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا، کہیں وہ کسی کونے کھدرے میں بیٹھا تو نہیں ہے، حرام کی اولاد۔ یاد ہے کہ ایک بار میں یہیں دارے پر اسی کی باتیں کر رہا تھا اور اندھیرے میں مجھے پتہ نہ چلا کہ وہ کمینہ بھی ایک طرف بیٹھا ہے۔ میں نے اس نسلی کنگلے کے نئے ٹھاٹ کی بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ کوا اگر مور کے پر سجا لے تو بھی کوا ہی رہتا ہے۔ اس پر وہ میری چلمیں بھرنے والا، میرے استبل صاف کرنے والا بھرے دارے میں بولا، ویسے چوہدری جی سیانوں سے سنا ہے کہ مور بھی کوے ہی کی نسل میں سے ہے، صرف رنگ دار پر نکال لیے ہیں اور ناچنا سیکھ گیا ہے، یاد ہے نا؟
रुपए ने इतने हौसले बढ़ा दिए हैं इस अफलातून के पट्टे के, वरना यहाँ मेरे सामने बिल्ली की तरह मिनमनाता फिरता था। रुपए ने इसकी ज़ुबान खींचकर मेरे जूते भर की कर दी है। मगर मुझे भी ऐसे नौ दौलतियों को आपे में रखने के गुर मालूम है। जूते पर चाहे सुनहरा काम हुआ हो, रहेगा तो वो जूता ही और पाँव ही में पहना जाएगा। इस मिरासी के बच्चे को मेरा गांव में रहना है, मेरे गांव में रहना है तो मिरासी बनकर रहना होगा, देख लेना। सर्दियों के दिन थे। करमू चंद रोज़ अपने बेटों के यहाँ गुजार कर वापस आया तो उसने सुनहरे रंग का एक कंबल ओढ़ रखा था। लोग इस कंबल को छूते तो हैरान रह जाते कि क्या किसी भेड़ की ऊन इतनी नरम भी हो सकती है। कर्मों के एक रिश्तेदार ने इस कंबल को छुआ तो बिस्मिल्लाह पढ़कर कंबल का कोना मुंह में डाल लिया और बोला, सूजी का हलवा हो तो ऐसा कि जब जी चाहा ओढ़ लिया, जब जी चाहा खा लिया। खुद करमू मिलने वालों को बताता रहा कि पूरे 100 का है और फिर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बाहर अगर बर्फ़ गिर रही हो तो कंबल में अंगीठी सी दहकती रहती है। पो की ठंड में भी पसीना आने लगता है, पंचतन पाक की कसम। पूरी बस्ती में इस कंबल के चर्चे होने लगे। बात चौधरी तक भी पहुंची, मगर यूं के करमू कह रहा था ऐसा कंबल तो चौधरी को भी नसीब नहीं हुआ होगा। इस पर चौधरी यूं मुस्कुराया जैसे किसी ने खरबूजे का एक सिरा छुरी से चीर दिया है। करमू के रुपए ने चौधरी को सियासतदान बना दिया था। एक दिन करमू ये कंबल और चौधरी के दायरे की गली में से गुजरा तो चौधरी अपने आदमियों के साथ बाहर बैठा धूप सेंक रहा था। करमू को बुलाया, उसके कंबल पर हाथ फेर कर बोला, कहाँ से मारा? करमू पास ही एक सिल पर बैठ गया। मैंने तो इकबाल काइम सारी उम्र में एक पिद्दा तक नहीं मारा, कंबल कहाँ से मारूंगा? और फिर कंबल भी ऐसा कि आपने भी छुआ तो मैंने आपके रोंगटे खड़े होते देखे। चौधरी का चेहरा यूं तन गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। खरबूजे में एक और चीर पड़ा और चौधरी बोला, चलो मारा नहीं तो लिया कहाँ से? करमू ने जवाब में लम्हा भर देर की। उसकी आंखें चमकी। अपने बेटों के जिक्र पर वो हमेशा यूं मालूम होता था जैसे उसकी पुतलियों में रखे हुए चिरागों की लोएं जल उठी हैं। काला शाह काकू में मेरा बेटा है ना सरफराज? हाँ वो सरफा। चौधरी ने करमू की तस्दीक की। जी हाँ वही सरफराज। करमू ने अपनी गलती की तस्दीक को कोई अहमियत न दी। वो कहने लगा कि बाबा अब के यहाँ से एक अच्छा सा जूता ले जाओ। मैंने कहा बेटे जूते उधर गांव में बहुत हैं, कुछ और ला दो, कोई तोहफा चीज़। वो ये कंबल ले आया। मलेशिया में उसके किसी दोस्त का अब्बा रहता है, वो ये कंबल अपने बेटे के लिए लाया। सरफराज ने उससे अपने अब्बा के लिए ख़रीद लिया। चौधरी बोला, देखो करमू, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कंबल चाहिए तो ले लीजिए ना इकबाल काइम। करमू ने गरज कर जवाब दिया। सरफराज पूछेगा तो कह दूंगा कि चोर ले गए। चौधरी ने करमू की बात ज़ोर के एक कहके में उड़ाने की कोशिश की, मगर साफ मालूम होता था कि इस कहके का फेफड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो एकदम संजीदा होकर बोला, इसका क्या लोगे? कुछ भी नहीं इकबाल काइम। करमू की आवाज़ में बड़ी आसूदगी और बेनियाजी थी। मगर मैं मुफ्त नहीं लूँगा, चौधरी बोला। यह हमारी ख़ानदानी आदत है कि हम मुफ्त चीज़ें देते हैं, लेते नहीं हैं। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो उम्र भर का तजर्बा है। जी हाँ, करमू ने कहा, पर कभी कभी लेने वालों पर देने का वक्त भी आ जाता है। इकबाल काइम, ले लीजिए ना, सरफराज मुझे और भेज देगा। नहीं करमू, चौधरी बोला, तुम हमारे मिरासी हो। तुम्हारे बाप दादा ने हमारे बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी की हैं। मांगो, क्या मांगते हो इस कंबल का? सरफे ने तुम्हें बताया तो होगा कि उसने कंबल के कितने रुपए दिए थे। जी हाँ, सरफराज ने बताया तो था। करमू की आवाज़ में मनसूबा साजी की गहराई थी। फिर वो जैसे एक नतीजे पर पहुंचकर मुस्कुराने लगा और बोला, कंबल दूसरे मुल्क का है ना जी। मैंने कहा भी सरफराज से कि इतनी फजूल खर्चियाँ मत किया करो। बोला, कोई भी चीज़ हमारे अब्बा के आराम से महंगी नहीं है। आप ठीक कहते थे, तालीम ने लड़कों के दिमाग बिगाड़ दिए हैं। इकबाल काइम, कीमत कुछ ज़्यादा ही है, यानी इतनी ज़्यादा है कि सरफा मिरासी ये कीमत अदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। चौधरी अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश के बावजूद पूरी तरह ना छुपा सका। बताओ कितने में आया है? 50, 100, 200, 300, कितने में? 300 तो खैर नहीं जी। करमू ने चौधरी के मुंशी की तरफ यूं देखा जैसे जूते लगाने से पहले मुंशी ने करमू को देखा था। कुल 262 में आया है। इसने हाजरीन पर दाद तलब नज़रें डालीं। और इतनी रकम तुम्हारे बेटे ने अदा कर दी? कमाता खजाता है ना इकबाल काइम, तो तुम मुझसे 262 रुपये लोगे? आप 62 रहने दीजिए, इनका हिसाब फिर होता रहेगा।
دوسرے دے دیجیے، 2 62 میں 62 اور ملا کر کیوں نہ دوں؟ چودھری نے فاتحانہ انداز سے کہا، آخر تم ہمارے میراثی ہو۔ چلیے زیادہ دے دیجیے اقبال قائم، 324 دے دیجیے۔ تمہیں تو دکانداروں کی طرح ٹھیک ٹھاک حساب کرنا بھی آ گیا۔ چودھری نے دل لگی کرنے کی کوشش کی اور کرموں کمبل اتارتے ہوئے بولا، میں تو اب بے حسابہ خرچ کرتا ہوں اقبال قائم، بس کچھ آتا ہے تو یہ 62 کا حساب آتا ہے۔ چودھری نے کرموں کے چلائے ہوئے چابک سے بے نیاز ہو کر اپنے منشی سے کہا، لو بھائی دے دو اسے 324 روپے منشی جی، 324 روپے۔ روپے کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کرموں نے منشی کو تاکید کی۔ روپے نہیں تو پیسے۔ منشی نے قمیض کے نیچے پہنی ہوئی واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے نوٹوں کا ایک گٹھا نکالتے ہوئے پوچھا، میرا مطلب تھا کہیں آپ 324 روپے دینے کی بجائے 324 جوتے لگانے نہ بیٹھ جائیں۔ چودھری سمیت سب لوگ زور سے ہنسے، مگر سب کی ہنسی کا مفہوم الگ الگ پہچانا جا سکتا تھا۔ چودھری تو یوں ہنسا جیسے اس کا سینہ ٹین کی ایک چادر ہے جس پر کنکروں سے چاند ماری ہو رہی ہے۔ کرموں نے روپے لیے اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ تب چودھری اپنے سامنے کمبل پھیلوا کر مسکرایا، اسے خوب اچھی طرح جھڑوایا جیسے کمبل کا میراثی پن نکال رہا ہے، اسے تہہ کرا کے منشی کے حوالے کیا کہ گھر پہنچا دو، کہنا اسے دن بھر دھوپ دکھائیں اور پھر کسی پیٹی میں پھینک دیں۔ پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوا، درجنوں پڑے ہیں اس طرح کے کمبل، مگر میں 2 پیسے کے میراثی کو 250-300 روپے کا کمبل اوڑھے دیکھ نہیں سکتا تھا، جوتے کو پاؤں ہی میں رہنا چاہیے۔